اللہم الصلاۃ والسلام علم الصرف درس نمبر 13۔ آج کے درس میں ہم فعل نہی کا بیان، فعل امر کا بیان اور فعل تعجب کا بیان پڑھیں گے۔ افعال کی بات آج ہماری مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بحث اسماء شروع ہو جائے گی۔ تو پہلے ہم فعل نہی کو بیان کرتے ہیں۔ کچھ بیان ہم نے پہلے کر دیا تھا، مزید حتمی طور پر آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ فعل نہی وہ فعل ہوتا ہے جس کے ساتھ زمانہ مستقبل میں کسی کام سے روکا جائے کہ فلاں کام نہ کرو، لا تقولو، تم مت کرو۔ اس میں زمانہ مستقبل کا ہونا ضروری ہے، جیسے لا یضرب، چاہیے کہ نہ مارے وہ ایک مرد۔ اس کے بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ فعل نہی جو ہوتا ہے اس سے معروف و مجہول دونوں کے صیغے آتے ہیں۔ اس طرح کہ لائے نہی کو فعل مضارع کے کسی بھی صیغے پر آپ لگا دیں تو یہ فعل نہی بن جاتا ہے۔ یہ مختلف صیغوں کے حساب سے اس کا عمل ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کہ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ وہ صیغے جن کے آخر میں ضمہ آئے اس کو ساکن کر دیتے ہیں۔ پہلا کام یہ کرتے ہیں، جیسے لا یضرب، یضربو سے لا یضرب، تضربو سے لا تضرب، اضربو سے لا اضرب، نضربو سے لا نضرب۔ اگر ان کے آخر میں حرف علت نہ ہو تو، اگر ان کے آخر میں حرف علت ہو تو اسے بھی گرا دیتے ہیں، جیسے یدعو سے لا یدعو، لا تدعو، لا ندعو، ادعو وغیرہ وغیرہ۔ حرف علت تھا تو حرف علت کو ہی گرا دیا۔ پہلی بات میں نے یہ کی کہ یہ جب فعل مضارع پر آتے ہیں ان صیغوں پر جن کے آخر میں ضمہ ہوتا ہے تو وہ 5 صیغے ان کا ضمہ ہٹا کر ان کو ساکن کر دیتے ہیں، اور اگر حرف علت ہو تو اسے بھی گرا دیتے ہیں۔ اگر حرف علت نہ ہو تو پھر اس کو ساکن ہی رکھتے ہیں، جیسے یضربو سے یضرب، لا یضرب۔ اس کے بعد 7 صیغے نون اعرابی والے، ان میں نون اعرابی گرا دیتے ہیں، جیسے یضربانے سے لا یضربا، تضربانے سے لا تضربا، تضربینا سے لا تضربی، یضربونا سے لا یضربونا، تضربونا سے لا تضربو۔ اور 2 صیغے جو نون ضمیری والے ہوتے ہیں ان میں کچھ عمل نہیں کرتے، کیونکہ ان کا نون مبنی ہوتا ہے۔ وہ 2 صیغے کون سے ہیں؟ وہ لا یضربنا اور لا تضربنا ہے، جمع مذکر، جمع مؤنث حاضر اور جمع مؤنث غائب، کہ یہ 2 صیغے۔ اس کے بعد مسئلہ ہے فعل نہی کا ترجمہ کیا کرنا ہے۔ حاضر کے صیغوں میں اس کا ترجمہ معنی حکم والا ہوتا ہے۔ لا تضرب، تو نہ مار تو ایک مرد، حاضر کے صیغوں میں۔ لیکن غائب متکلم کے 8 صیغوں میں فعل مضارع منفی کے ترجمہ کے شروع میں لفظ چاہیے کے لگا دیتے ہیں، جیسے لا یضرب، چاہیے کہ نہ مارے وہ ایک مرد، لا اضرب،
چاہیے کہ نہ ماروں میں ایک مرد یا عورت. تو یہ ہے اس کے ترجمے کا فرق. اس کے بعد یہ تھا فعل لاج کا بیان. اس کے بعد ہے جی فعل امر. امر کی تعریف وہ فعل ہوتا ہے جس کے ذریعے زمانہ آئندہ میں کسی کام کا حکم دیا جائے. کسی کام کا حکم دیا جائے. ابھی ہم نے اس میں سے لام امر کا بیان تھوڑا سا پڑھا تھا، لیکن ابھی اس کی وضاحت جو ہے ہم آپ کو پیش کریں گے. اس میں امر حاضر معروف کو بنانے کا الگ طریقہ ہے اور غائب و متکلم بنانے کا الگ طریقہ ہے. یاد رکھیے گا میں نے امر حاضر معروف کہا ہے، امر حاضر معروف، مجہول نہیں. امر حاضر معروف کی پہلے ہم بات کرتے ہیں. امر حاضر معروف کی، اچھا، اس میں بعض صرفی مصنفین کہتے ہیں کہ اس کو امر حاضر معروف کیوں کہا جاتا ہے، اور بعض صرف اسی کو امر حاضر معروف کو ہی امر شمار کرتے ہیں، باقی کو مضارع، باقی صیغوں کو اور باقی مجہول کے تمام صیغوں کو وہ فعل مضارع میں شمار کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حقیقی امر حاضر معروف ہے، غائب و متکلم اور مجہول مضارع میں شمار کیے جاتے ہیں. یہ اکثر صرفیوں نے لکھا ہے یہ بات کہ حقیقی امر جو ہے وہ امر حاضر معروف ہے. تو امر حاضر معروف یہ فعل مضارع معروف سے بنتا ہے. اس طرح کی علامت مضارع کو گرا کر آپ دیکھیں. پہلا کام آپ نے کرنا ہے فعل مضارع معروف کا صیغہ لینا ہے، فعل مضارع حاضر معروف کا صیغہ لینا ہے. اس میں سے پہلے نمبر پر آپ نے تا ہے یا ہے، علامت مضارع کو گرا دینا ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے پہلا حرف متحرک ہے یا نہیں ہے. اگر پہلا حرف متحرک ہو تو باقی کے صیغے کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے علامت مضارع ہٹا کر، اور آخری حرف کو ساکن کر دیں گے. جیسے تداربو سے دارب امر کا صیغہ بن گیا، تداربو سے دارب. اب داد ہم نے دیکھا تو یہ متحرک تھا، اور اگر نون اعرابی ہو تو اسے بھی گرا دیں گے. یعنی امر کے اندر اگر ضمہ ہو تو اسے ساکن کر دیں گے، نون اعرابی ہوا تو اسے بھی گرا دیں گے، نون ضمیری ہو تو اسے اپنے حال پر چھوڑ دیں گے. اور اگر حرف علت ہو تو اسے بھی گرا دیں گے. تو میں نے پہلی بات یہ کی کہ آپ جب فعل مضارع سے امر حاضر معروف بنانا چاہیں تو آپ پہلے فعل مضارع کے اندر سے علامت مضارع کو ہٹائیں، پھر آپ دیکھیں کہ اس کا ما بعد یعنی فا کلمہ وہ ساکن ہے یا متحرک ہے. اگر متحرک ہے تو اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، کسی چیز کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، آخر میں اگر ضمہ ہو تو اسے ساکن کر دیں، اگر نون اعرابی ہو تو اسے گرا دیں، نون ضمیری ہو تو اس میں کچھ عمل نہیں کرنا، حرف علت ہو تو اسے بھی گرا دینا ہے. پھر مسئلہ یہ آ گیا کہ اگر اس کا مابعد ساکن ہو تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، پھر ہم نے حمزہ وصلی لگانا ہے. حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے جو ملایا جاتا ہے کلام کے اندر، اور یہ کلام کے اندر بسا اوقات گر بھی جاتا ہے، یعنی پڑھنے میں آتا بھی نہیں ہے. جیسے فقتلو اصل میں اقتلو تھا. اب مسئلہ یہ درپیش آیا کہ ہم نے حمزہ وصلی لگا دیا، اب حمزہ وصلی کو ہم نے حرکت کیسے دینی ہے.
تو حرکت دینے کے لیے اگر فعل، آپ فعل مضارع کو دیکھیں، اگر فعل مضارع مضموم العین ہو تو حمزہ وصلی کو ضمہ دیں گے، اور اگر فعل مضارع مفتوح العین یا مکسور العین ہو تو حمزہ وصلی کو کسرہ دیں گے۔ جیسے تنصرو، یہ مضموم العین ہے تو ہم حمزہ وصلی کو ضمہ دیں گے، تنصرو سے انصرو سے انصر۔ اور تعلمو، اب یہاں مفتوح العین ہے تو ہم اس کو اعلم پڑھیں گے، اسی طرح تدربو سے یہاں مکسور العین ہے تو اس کو ہم تدربو کو ادرب پڑھیں گے۔ سمجھ آگئی بات کی؟ یہ تھا امر حاضر معروف کا بیان۔ اب باقی کے 8 سے یہ جو رہ گئے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ لام امر کے بنانے سے بنتے ہیں۔ اس طرح کے لام امر مکسور ان 8 سیغوں کے شروع میں لائی جاتی ہے، معروف کے 8 سیغے اور مجہول کے تمام سیغے، یعنی جب ہم مجہول بنائیں گے تو امر حاضر والے سیغے بھی لام کے ساتھ لائیں گے۔ اور وہ 8 سیغے کون سے ہیں؟ 3 مذکر غائب کے، 3 مؤنث غائب کے اور 2 متکلم کے سیغے۔ ان میں سے 4 سیغوں کے آخر سے یہ حرکت کو گرا دیتا ہے۔ چار سیغوں کے آخر سے حرکت کو گرا دیتا ہے، اور آخر سے حرف علت کو اگر ہو حرف علت تو اس کو بھی گرا دیتا ہے۔ 4 سیغے وہ کون سے ہیں؟ 2 سیغے واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، اور 2 سیغے متکلم کے، جیسے یدربو سے لیدرب، تدربو سے لتدرب، ادربو سے لادرب، ندربو سے لندرب۔ اور اگر حرف علت ہو تو یرمی تھا تو لیرمی، لترمی، لارمی، لنرمی۔ اصل میں تھا نرمی، ارمی، ترمی، یرمی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اصل میں اگر آپ بالکل اصل پر جائیں تو پھر وہ تھا یرمیو، ترمیو، ارمیو، نرمیو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ان سیغوں میں اگر حرف علت آ جائے تو اس کو گرا دیتے ہیں۔ اب باقی رہ گئے 3 سیغے، 2 سیغے تثنیہ کے اور 1 سیغہ جمع مذکر غائب کا، یدربونا، یدربونا اور یدربانے اور تدربانے۔ تو ان سیغوں کے آخر سے نون اعرابی ہوتا ہے تو نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں، جیسے یدربان لیدربا، تدربانے سے لتدربا، یدربو سے یدربونا سے لیدربو۔ اب رہ گیا 1 سیغہ جمع مؤنث غائب، یدربنا، اس میں کچھ عمل نہیں کرتے کیونکہ اس میں نون ضمیری ہوتا ہے، تو یدربنا سے لیدربنا ہو جائے گا۔ یہ تھی بنائے، بنانا کیسے ہے فعل۔ اس کے بعد میں تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دوں کہ فعل امر کے 14 سیغے ہوتے ہیں، امر کی گردان کے 14 سیغے ہوتے ہیں، اس میں سے 6 جو ہوتے ہیں وہ امر حاضر معروف کے ہوتے ہیں، اور باقی غائب و متکلم کے ہوتے ہیں، جن کا شمار اکثر طور پر مضارع میں کیا جاتا ہے۔ عموماً جب امر بولا جاتا ہے تو امر سے وہ 6 سیغے مراد ہوتے ہیں۔ ان امر کو، اس امر کے سیغے کو، ان امر کے 6 سیغوں کو بنانے کے لیے کیا قاعدہ ہے کہ فعل مضارع کو ہم نے علامت فعل مضارع کو گرانا ہے، اس کے بعد دیکھنا ہے اس کا مابعد متحرک ہے یا ساکن ہے۔ اگر متحرک ہو تو اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دینا ہے، اور آخر پر اگر حرف علت ہو تو اسے گرا دینا ہے، نون اعرابی کو بھی گرا دینا ہے، نون ضمیری میں کچھ عمل نہیں کرنا، اور اگر آخر پر ضمہ ہو تو اس کو ساکن کر دینا ہے۔ اگر پھر ہم دیکھیں کہ اس کا اگر علامت مضارع گرا کر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مابعد ساکن ہے، اگر ساکن ہے تو پھر حمزہ وصلی لگائیں گے،
پھر حمزہ وصلی کو حرکت دینے کا مسئلہ اٹھے گا. پھر جب اس کو حرکت دینے کا مسئلہ اٹھے گا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ فعل مضارع کے اندر فعل مضارع مضموم العین ہے. اگر مضموم العین ہوا تو حمزہ وصلی کو ضمہ دے دیں گے. اگر مکسور العین جب مفتوح العین ہوا تو حمزہ وصلی کو کسرہ دے دیں گے. اس میں بھی اگر آخر میں حرف علت ہوا تو اسے گرا دیں گے، اور اگر اس کے آخر میں نون رابی آیا تو اسے بھی گرا دیں گے. نون ضمیری میں کچھ عمل نہیں کریں گے. اس کے بعد رہ گیا باقی کے 8 سیغے. تو جناب والا باغی 8 سیغوں میں لام مکسور لگانے سے امر کا صیغہ بن جاتا ہے. باقی رہ گیا مجہول کا بیان. تو مجہول کے بیان کے اندر لام مکسور لگانے سے ہی سارے صیغے بنتے ہیں، اس میں یہ حمزہ وصلی والا چکر نہیں ہوتا. یہ تھا فعل امر کا بیان. اب ایک اور چیز سمجھ لیں، فعل امر کا معنی. فعل امر حاضر کے صیغوں میں تو زمانہ مستقبل میں حکم والا معنی ہوتا ہے. فعل امر حاضر کے صیغوں میں تو زمانہ مستقبل میں حکم دیا جاتا ہے. زمانہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، جیسے ادھر تو مار، ظاہر ہے اب وہ زمانہ مستقبل میں ہی وہ حکم پر عمل کرے گا. اور غائب متکلم میں بھی زمانہ مستقبل میں حکم والا معنی ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ لفظ چاہیے کا اضافہ کیا جاتا ہے. جیسے لیدرب، چاہیے کہ وہ ایک مرد مارے. یہ تھا ہمارا فعل امر کا بیان. اس کے بعد بات شروع ہو رہی ہے فعل تعجب کی. تو جناب والا تو فعل تعجب کا معنی ہوتا ہے لغوی معنی، لفظی معنی حیرت زدہ ہونا، تعجب میں پڑھنا. اور تعجب کی تعریف علماء یہ کرتے ہیں، ادراک کے امور غریبہ کے بعد جو انسان پر کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو تعجب کہتے ہیں. یا پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں مجہول السبب، چیز کا سبب جاننے سے انسان کے دل میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے یا چہرے پر جو تاثرات پیدا ہوتے ہیں اس کو تعجب کہتے ہیں. اور جس فعل کے ساتھ اس تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے اس کو فعل تعجب کہتے ہیں. مجہول السبب کیا مطلب؟ جس کا سبب معلوم نہ ہو. لیکن یہ بات کامل نہیں ہے، وہ بات جو میں نے آپ کو عرض کیا، ادراک کے امور غریبہ کے بعد جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو تعجب کہتے ہیں. دل میں یا چہرے پر یا یہ الگ بات ہے، مطلقاً کہیں جو کیفیت طاری ہوتی ہے. اب بات کرتے ہیں فعل تعجب بنانے کے طریقے کی. ثلاثی مجرد سے جب آپ قیاسی طور پر فعل تعجب بناتے ہیں اس کے 2 وزن مختص ہیں، ما افعلہ و افعل بھی. ما افعلہ و افعل بھی. تو یہ 2 وزن جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان 2 اوزان سے فعل تعجب بنانے کے لیے کچھ شرائط ہیں، 7 شرائط ہیں. اگر وہ 7 شرائط پائی جائیں گی تو ان اوزان کے ساتھ آپ فعل تعجب کو بنا سکتے ہیں. تو وہ شرائط جو ہیں وہ معروف ہیں، وہ ہم اس میں تفضیل کے بیان میں بھی پڑھیں گے. ثلاثی مجرد و مزید فی نہ ہو، مثبت و منفی نہ ہو، تقریباً یہ 6-7 شرائط ہیں. اگر ان میں سے ایک شرائط بھی نہ پائی گئی تو فعل تعجب ما افعلہ اور افعل بھی یا افعل بھی کے وزن پر نہیں لا سکیں گے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ما افعلہ کے اندر جو ما ہے یہ ما کون سا ہے؟ تو ما 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہے اس میں نکرہ تامہ جو ایو شیئن یا شیئن عظیم ان کے معنی میں ہوتا ہے. دوسرا ہے موصولہ. تیسرا ہے ما استفہامیہ.
ایک قول کے مطابق یہاں ما استفہامیہ ہے جو اپنے استفہام کے معنی سے نکل کر تعجب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو یہ دو وزن ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ دونوں اوزان جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ما افعلہ اور افعل بھی، ان کی جب گردان چلانی ہوگی تو ان کے ساتھ ملی ہوئی ضمیر کی گردان چلانی پڑے گی، جیسے ما افعلہ، ما افعلہما، ما افعلہم، ما افعلہا الی آخرہ۔ اس کے بعد ایک بات اور اس کے متعلق سمجھ لیں، کوئی بھی ثلاثی مجرد ہو، اس کا فعل فعلا کے وزن پر ہو تو اس میں تعجب کا معنی پایا جائے گا، اور کوئی فعل اس اصل میں فعلا کے وزن پر نہ ہو تو اس وزن پر لے جانے سے فعل تعجب کا معنی حاصل ہو جاتا ہے، بشرطے کہ فعل تعجب بنانے کی شرائط اس میں پائی جائیں جو اس میں تفضیل کی شرائط ہے۔ یاد رکھیے یہاں فاولا کے وزن پر صرف ایک صیغہ مراد نہیں ہے، بلکہ فاولا فاولا فاول ساری گردان مراد ہے فاولا کے وزن پر، یعنی فاولا کے وزن پر جو اس کے آگے سیگے یا گردان جو بھی آئے گی اس میں تعجب کا معنی پایا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور آخری فائدہ سماعت فرما لیں، فعل تعجب بنانے کے لیے بھی وہی شرائط ہے جو اس میں تفضیل بنانے کے لیے، اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو اور اس سے ہم نے فعل تعجب کا معنی لینا ہو تو پھر ہم اس باب کا مصدر لے کر اس کے شروع میں اشدہ یا اکثر لگا دیں گے، اور اس کے بعد جو مصدر ہوگا اس کو ہم منصوب ذکر کریں گے، جیسے اشدہ حمارن۔ تو یہ ہے جناب آج کا درس جس میں ہم نے فعل امر، فعل نہی اور فعل تعجب کا بیان پڑھا۔ هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔